الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حضری صاحب قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ناظرین کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے اور ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو کہتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، جیسے امام رضا کی حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ ایک آیت قرآن پڑھتے تو گویا کہ پورے کل قرآن کا ختم کیا ہے، اور بہت سارے آثار و برکات بھی ہیں اس مہینے میں پڑھنے کے، لیکن اور مہینوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اس مہینے پہ زیادہ تاکید ہوئی ہے ہمارے اسلام پر۔ تو قبلہ یہ سوال آیا تھا کہ ہم نے چاہا کہ آپ سے سوال یہ کریں کہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کیا ایک رات میں نازل ہوا ہے یا 23 سال میں نازل ہوا ہے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلیم الخبیر، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطاہرین۔ قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرے کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک شب میں نازل کیا۔ تو ان دونوں آیت سے پتہ چل رہا ہے قرآن مجید ایک شب میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے نزول کا جو مہینہ مشخص ہوا ہے وہ ماہ رمضان ہے، اور جس رات میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر ہے، اور جسے لیلۃ مبارکہ سے بھی قرآن نے تعبیر کیا اور شب قدر سے بھی تعبیر کیا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ مثلا یہ قرآن مجید کیا ایک شب میں نازل ہوا یا مثلا پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں اس کا نزول ہوا؟ تو ہم ناظرین کرام کے سامنے عرض کریں گے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں علماء میں دو نظریے وجود میں علماء کے۔ ایک اس بات کے قائل ہے قرآن کا نزول جو ہے وہ دفعی ہے، اور ایک کہتے ہیں اس کا نزول تدریجی ہے۔ دفعی کا مطلب یہ نہیں ایک ساتھ نازل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی نزول ایک ساتھ کہاں پر ہوا جو اللہ نے قرآن فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نزول لوح محفوظ پر ہے، اللہ نے اس کو جو ہے نا ایک ساتھ جو لوح محفوظ پہ نازل کیا۔ اور بعض قائل ہے اس بات کے کہ اللہ نے اس کو ایک ساتھ بیت معمور کے اوپر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور بہت سے علماء قائل ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ قلب پیغمبر پہ اتارا قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین نظریے یعنی تین باتیں سامنے آئی، لوح محفوظ، بیت معمور اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کچھ لوگ قائل ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو تدریجی ہے، یعنی رفتہ و رفتہ جیسا موقع محل ہوتا رہا اللہ ایسے قرآن کی آیتیں جبریل کے ذریعے بھیجتا رہا۔ مثلا کبھی اللہ کو حکم نماز پہنچانا تھا تو نماز کے متعلق آیت کو بھیجا، روزے کے احکام پہنچانا تھا تو روزے کے متعلق اللہ نے آیت کو بھیجا۔ ایسے ہی حج و زکوٰۃ اور خمس جیسے جتنے بھی احکامات پیش آتے رہے اللہ تدریج طور پہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو آیتوں کو بھیجتا رہا۔ یا مثلا جیسے کچھ آیت مکی ہے، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، اور کچھ حضر میں ہے، کچھ سفر میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ پنجتن پاک آیت تطہیر میں چادر زہرا میں جمع ہوئے تو اللہ نے آیت تطہیر کا نزول فرمایا۔ ایسے ہی مثلا مبالغ پہنچے تو آئے مبالغ کا اللہ نزول فرمایا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے رسالت کی زندگی، یعنی 40 سال میں پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا، پھر جو 23 سال ہے ان میں 10 سال مکے والی زندگی ہے، اور 13 سال مکے کی زندگی ہے، اور 10 سال مدینہ والی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 23 سالہ جو زندگی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، اس نزول کو بولتے ہیں تدریجی نزول۔ اور قرآن کریم میں آیا کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے اوپر ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔
تو مثلا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مثلا یہ نزول جو تھا وہ تدریجی تھا، تدریجی ہے یعنی جی جیسا جیسا موقع آتا رہا ویسے ویسے اللہ آیتیں بھیجتا رہا۔ جی قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور ناظرین سے اس وعدے کے ساتھ کہ قبلہ کو پھر دوبارہ دعوت دی جائے گی۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔